السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا، جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو کہ احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون رشید مر گیا، اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام صاحب کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے، ایک شخص شور مچاتا صفیں چیرتا پاس آیا۔ احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں ابو الحسن ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، میں نے اگر چوریاں چھوڑیں تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو پوری امت برباد ہو جائے گی۔ امام صاحب غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے، حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے تو معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، کہا، امام، ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام صاحب نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے، خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔ کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوس کرتے تھے، لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمتاً مصروف رہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعائیں اپنی شان کے مطابق